جناب حضرت ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کی شادی ہوئی تھی، اور آپ جملہ جس مسلک سے مرضی ہے آپ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، مستند حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی شادی میں جو مہر مقرر ہوا تھا وہ میرے اور آپ کے نبی پہ درود و سلام پڑھنا مقرر ہوا تھا۔ وہ کیا شادی تھی جس میں کائنات عالم کا رب، اس کے فرشتے، جبریل نکاح پڑھانے والا، فرشتے گواہی دینے والے، دولہا جناب آدم، ایجاب اور قبول سیدہ حوا آدم سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم رک، پہلے مہر عطا کر۔ عرض کرتے ہیں مالک کیا مہر ہے؟ میرا رب فرماتا ہے فصلی علی حبیبی محمد، میرے یار محبوب محمد پر درود و سلام پڑھ۔ کیا پڑھ بولیے بلند آواز سے، کیا پڑھ؟ درود و سلام۔ اور یہاں علماء موجود ہیں، میں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ بعض علماء اور محدثین نے وہ کلمات درود و سلام بھی لکھے ہیں، اور یہاں جو صحیح العقیدہ بندہ ہوگا نا وہ ڈنڈی نہیں مارتا، وہ ڈنڈی نہیں مارتا، کیونکہ وہ نسبتوں کا جسے احترام اور نسبتوں کا خیال اور اس کی قدر ہو وہ کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتا۔ یہ جیسے ہمیں دیکھ، ہم حضور کی ہر نسبت پہ صدقے اور واری جانے کو تیار ہیں۔ اوے حضور کی آل کی نسبت ہو سبحان اللہ، نبی کے یاروں والی نسبت ہو سبحان اللہ، نبی کے گھر والوں کی باتیں ہوں سبحان اللہ، نبی کے در والوں کی باتیں ہوں سبحان اللہ۔ ارے اور تو چھوڑ، ہم تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے یہاں صدیوں بعد کہہ دیا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرا جملہ پلے باندھئے اور اس کو سن کر آگے بڑھئے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جناب آدم نے جب درود پڑھا تو وہ صیغہ کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت آدم نے تیرے میرے نبی پہ درود پڑھا، اکیلے نہیں پڑھا، کیونکہ جناب آدم سے پڑھوایا رب نے، تو جب پڑھوایا رب نے تھا تو یقیناً سکھایا بھی رب نہیں تھا۔ میرے نبی کے صحابہ جب میرے نبی پہ درود پڑھا کرتے تو فرمایا کرتے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم، پیار سے آواز آنی چاہیے، اللہم صلی علی محمد۔ میرے مصطفیٰ نے جب یہ درود سنا فرمایا لا تسلو علیہ صلاۃ البدرہ، اے مجھ پہ درود پڑھنے والے میرے پاک باز یارو، میرے پیارو، مجھ پہ درود پڑھنا ہو تو یہ تم کٹا اور نامکمل درود مت پڑھا کرو۔ عرض کیا اے سید الثقلین، ہم تو درود جو پڑھ رہے ہیں یہی پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس میں ہمیں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ میرے نبی نے فرمایا درود پڑھتے ہو تو مکمل پڑھو۔ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا توجہ ہے سب کی، جناب حضرت سیدنا آدم نے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی، نا 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 جملہ پورا کروں گا، یہ آل دا نا گل کو ٹولا ہے، میں صدقے جاؤں۔ ایک دن میرے نبی پاک کی بارگاہ میں میرے نبی کے چچا نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم آتے ہیں نا ہمیں دیکھ کے یہ چپ ہو جاتے ہیں، یعنی جی بندہ کلیاں کو گل میٹنگ کرنا ہوئے نا تو کسی اوپرے بندے ہیں تکے تو اپنی گل کٹ کے اور جی تساں دا کی حال ہے یا رسول اللہ، یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بات کرتے کرتے اپنی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ گویا انہوں نے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی یہ آپ کے گھر والوں، آپ کے اقربا اور آپ کے قرابت داروں کو اگنور کرتے ہیں اور ان سے اوپرے اوپرے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، یہ میں پرسنلی یہ میں تحریر کر رہا ہوں کچھ چیزیں، اس میں اس حدیث کی تخریج کر رہا تھا، تقریباً 70 سے زیادہ کتابوں میں یہ روایت ہے۔ میرے نبی نے قسم فرمائی، قسم کھا کے میرے نبی نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اے میرے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں، 14ویں صدی کے ملا کو نہیں، اللہ کا نبی اپنی مسجد کے مقتدیوں کو کہہ رہا ہے اللہ کی عزت کی قسم تمہارے دلوں میں ایمان اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے قرابت داروں سے تم اتنا پیار نہ کرو جس طرح مجھ سے پیار کرتے ہو۔ حضرات چونکہ جلسے کا عنوان ہے
نسبت خیر الانام، اور میں صدقے جاؤں اس نسبت پہ کہ جس نسبت کی تعظیم کا سبق خود آمنہ کا چاند خود اپنی زبان سے دے رہا ہے. تو توجہ کرنی ہے سب نے. تو یہ آل نبی وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کر کے نازل فرمایا. تو کیا درود پڑھا؟ اللہم، پھر پڑھو اللہم. آپ یار 2 نمبر لوگوں کو نہیں دیکھا کرو کہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. یزید کے دور تو کام کرے ہوئے، یہ بڑا پرانا کام چلا ہوا ہے. ان کا تو مقصد ہی ہے، اس وقت بھی 66,000 ممبر پہ بیٹھ کے آل رسول کے خلاف زبان درازی کی جاتی تھی، انہیں سب و شتم کیا جاتا تھا، نبی کے جگر کے ٹکڑوں کے خلاف ممبروں پہ بیٹھ کے باتیں کی جاتی تھی. اس لیے تو حضرت باؤ سرکار طلب کیا تھا نا، جے گردین علم وچ ہوندا ہاں تے تمبو نیزے کیوں سڑدے ہو. 18,000 جے عالم ہاں اگے حسین دے مردے ہو. سن لے، یہ نہ دیکھا کر کہ مولوی کیا کہتا ہے، یہ دیکھا کر ایمان والا کیا کہتا ہے. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے یار. اس لیے دین ملا فی سبیل اللہ فساد، مولویوں کا دین فی سبیل اللہ فساد ہے. جس کے ساتھ دل لگا ہوگا ادھر کے لیے اتنی روایتیں لے کے آئیں گے، بندہ سمجھے گا جبریل امین ساری زندگی یہی ڈیوٹی کرتا رہا ہے. ہاں، اور جدھر دل نہیں لگا ہوگا وہاں پر قرآن کی آیتیں بھی چھپا کر بیٹھ جائیں گے. اس لیے اللہ کا کرم ہے، ہمارے دماغ بند نہیں ہیں، ہم بغضی نہیں ہیں، ہم حضور کی ہر محبت کے چاہنے والے، حضور کی ہر محبت نسبت سے پیار کرنے والے ہیں. اس لیے ذرا بلند آواز سے پڑھ لیجئے اللہم صلی علی. یاد رکھیے لوگوں، سیدنا آدم نے آل محمد پہ درود پڑھا. محمد و آل محمد پہ پیار سے یار، محمد و آل محمد پہ درود پڑھا. میرے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ، جب تم مجھ پہ درود پڑھتے ہو تو پورا پورا پڑھا کرو، تم کٹا درود نہ پڑھا کرو. یا رسول اللہ، یہ پورا درود کیا ہے، تم کٹا درود کیا ہے، نامکمل درود کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، جب تم درود پڑھتے ہو تو چپ ہو جاتے ہو اتنا پڑھ کے اللہم صلی علی محمد، خاموش ہو جاتے ہو، یہ تم کٹا درود ہے، یہ نامکمل درود ہے. پورا درود یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نماز میں بھی اللہ نے یہ درود شریف اس لیے رکھا ہے تاکہ کم از کم یہ جو 5 ٹائم وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتا ہے، ادھر توجہ رکھنا ہے، توجہ دھیان میری طرف ہونا. یہ جب دوزانو ہو کر بیٹھتے ہیں ہر 2 رکعتوں کے بعد، توجہ ہے، اور اس کے بعد اگر 2 رکعتوں والی نماز ہو تو 2 کے بعد، اور اگر 3 والی ہو تو 3 کے بعد، اور 4 والی ہو تو آخری قاعدے کے بعد یہ پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے میرے رب، یہاں ضروری گھٹنے توڑوا کے دوزانو بٹھا کے محمد و آل محمد پہ درود پڑھانا تھا. فرمایا، اے بندو، میں کائنات عالم کا رب ہوں، مجھے پتا تھا ایک زمانہ آئے گا یہ نماز پہ زور دیں گے، ہر بات کے اندر نماز 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 کا سبق دیں گے، لیکن نماز نماز پڑھتے ہوئے یہ میرے یار کی نسبتوں کو بھول جائیں گے، یہ نسبت خیر الانام کی تقدیس کو بھول جائیں گے. لہذا آؤ، جس نماز پہ یہ زور دیں گے اسی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد آخری قاعدے میں میں اپنے یار اور یار کی آل پہ درود رکھ رہا ہوں، شامل کر رہا ہوں، تاکہ ان نمازیوں کو اتنی حیا تو آئے کہ گھٹنے توڑ کے جن پہ درود پڑھا جاتا ہے سلام پھیر کے ان سے مخالفت کیسے کی جا سکتی ہے.